بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت میں آج سے شروع ہونے والے انتخابات وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتی جنتا پارٹی اگر جیت گئی تو مسئلہ کشمیر پر کسی قسم کے تصفیہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بی جے پی کی جیت سے امن مذاکرات کے لیے بہتر مواقع پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اس کے برعکس انتخابات میں کامیابی کی صورت میں کانگریس کی حکومت بنی تو انتہا پسندوں کے رد عمل کے پیش نظر وہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے ساتھ معاملات کے حوالے سے خوف زدہ رہے گی۔ منگل کو غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کے دوران عمران خان نے کہا کہ نریندر مودی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی طرح خوف اور قوم پرستی کی بنیاد پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی تجویز اسی انتخابی مہم کا حصہ ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کبھی سوچا نہ تھا کہ یہ سب کچھ دیکھیں گے جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں مسلمان چند سال قبل تک اپنے حالات سے خوش تھے، مگر وہ آج انتہا پسند ہندو قوم پرستی کے باعث تشویش اور پریشانی کا شکار ہیں۔ بھارت کو امن کی پیشکش کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان تمام عسکریت پسند گروہوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اس کے لیے حکومت کو فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ان میں مقبوضہ کشمیر میں ملوث گروپ بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی جد و جہد سیاسی ہے جس کا فوجی حل ممکن نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلح جد و جہد کا خمیازہ وہاں رہنے والے کشمیریوں کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ مسلح حملوں کے بعد بھارتی فوج کریک ڈاؤن کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس بات کے امکانات ہیں کہ اگر بھارتی انتخابات مودی کے خلاف جاتے ہیں تو بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان، ایران، افغانستان اور ہمسایوں سمیت پرامن روابط چاہتے ہیں تاکہ 10 کروڑ پاکستانیوں کو غربت سے نکالا جا سکے۔ عمران خان نے کہا کہ غیر ملکی دباؤ سے قطع نظر ہم نے ملکی مستقبل کی خاطر فیصلہ کیا ہے کہ مسلح تنظیموں کو مزید کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب ایسی تنظیموں کا استعمال بھی نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 26 فروری کی صبح 3:30 بجے مجھے بھارتی حملے کا بتایا گیا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ بالا کوٹ میں بھارتی بم ایک خالی جگہ گرے ہیں تو ہم نے بھی اس پر نپا تلا رد عمل دینے کا انتخاب کیا اور بھارتی سرحد کی طرف خالی علاقے کو نشانہ بنایا۔ عمران خان نے کہا کہ میری پہلی ترجیح پاکستان کے 10 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فوج نے 1980 کی دہائی میں افغان جہاد کے دوران سوویت یونین کے خلاف مسلح تنظیمیں بنائیں، اب ان کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ بی جے پی الیکشن میں شکست دیکھ کر پاکستان کے خلاف مزید فوجی کارروائی کر سکتی ہے۔ ان کا ایک ٹویٹر پیغام میں کہنا تھا کہ بھارتی اور اسرائیلی لیڈرشپ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہیں۔ یہ حکمران الیکشن جیتنے اور ووٹ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ دونوں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اسرائیلی مغربی کنارے اور بھارت مقبوضہ کشمیر پر قابض ہیں۔ وزیر اعظم نے بھارت میں آج سے شروع ہونے والے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ بی جے پی کی فکر کے حوالے سے ہے۔ بی جے پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر انتہا پسند ہندوؤں کے اثرات ہیں، اس وجہ سے وہ پاکستان سے مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہیں کیونکہ اس کو کسی طرف سے مزاحمت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے مذاکرات کانگریس کی نسبت بی جے پی بہتر پوزیشن میں کر سکتی ہے کہ کسی ممکنہ حل کے عمل کا آغاز کرے۔ 1998 میں بی جے پی نے ایٹمی دھماکے کیے جس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کیے۔ فروری 1999 میں اٹل بہاری واجپئی بس میں بیٹھ کر لاہور آئے اور مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کا آغاز ہونے والا تھا کہ کارگل نے سارے معاملے کو ٹھپ کر دیا اور یہ مسئلہ دب گیا۔ نریندر مودی جنہوں نے 2014 کے بھارتی الیکشن میں کامیابی حاصل کی، واجپئی سے زیادہ سخت اور انتہا پسندانہ موقف رکھنے والے سیاستدان ہیں۔
وہ مسلمان دشمنی اور پاکستان مخالفت کے نعرے پر الیکشن جیتے، مگر اس کے باوجود وہ خود نواز شریف سے ملنے جاتی امراء آئے اور مذاکراتی عمل کا آغاز کرنے پر آمادہ ہوئے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھارت نے اس طرح کے ہر معاملے پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم کی جاتی امراء آمد کے بعد پٹھان کوٹ اور اڑی میں ہونے والے حملوں نے پھر مذاکرات کا راستہ روک دیا۔ اس دور میں نواز شریف کے خلاف مہم چلائی گئی اور انہیں مودی کا یار قرار دیا گیا اور دونوں ملکوں میں مذاکرات یا کسی بات چیت کا امکان تک ختم ہو گیا۔ عمران خان نے الیکشن میں کامیابی کے بعد اپنے پہلے غیر رسمی خطاب میں بھارت کو امن کی پیشکش کی اور کہا کہ بھارت ایک قدم آگے بڑھائے گا تو پاکستان 2 قدم پیش رفت کرے گا۔ تاہم اس کے باوجود دونوں ملکوں میں مذاکرات کا کوئی سلسلہ شروع نہ ہو سکا۔ پلوامہ واقعہ نے مذاکرات کو ایک طرف کر دیا اور بھارت نے اپنے زوم میں پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی، لیکن وہ اپنے مشن میں پوری طرح ناکام رہا اور پاکستانی فضائیہ نے بروقت کارروائی کر کے 2 بھارتی طیارے مار گرائے اور ایک پائلٹ گرفتار کر لیا۔ عمران خان نے اس موقع پر بھارتی پائلٹ کو فوری رہا کر دیا، جس پر بھارت نے کسی مثبت رد عمل کا اظہار نہ کیا، بلکہ الٹا یہ کہا کہ ہمارے دباؤ اور بعض طاقتور ملکوں کے کہنے پر پائلٹ کی رہائی ہوئی ہے۔ عمران خان بھارت کے جارحانہ رویے کے باوجود بھارتی وزیر اعظم سے رابطہ کرنے کی 3 دفعہ کوشش کر چکے ہیں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ الیکشن کے باعث یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ بھارت میں الیکشن کی وجہ سے اب مذاکرات ممکن نہیں۔ انتخابات میں بی جے پی کامیاب بھی ہو گئی تو اس کی 2014 والی پوزیشن نہیں ہوگی۔ کانگریس ایک تگڑی اور مضبوط اپوزیشن جماعت ہوگی۔ کانگریس کیا بطریق احسن مودی کو پاکستان سے مذاکرات کرنے دے گی؟ پاکستان کو اس حوالے سے زیادہ خوش فہمی کا شکار ہونا نہیں چاہیے۔ جب تک کشمیری اپنی بے مثال قربانیوں اور تحریک سے پوری دنیا کو یہ باور نہیں کرا دیتے کہ وہ اس مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حق خود ارادیت کے حصول سے چاہتے ہیں۔ بھارت سے مذاکرات اور مسئلہ کشمیر پر بھرپور بات کرنے کے لیے پاکستان کو اقتصادی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ پاکستان کی فوج نے پلوامہ واقعہ کے بعد صورتحال میں اہم کردار ادا کیا، خصوصاً پاک فضائیہ نے جس طرح بھارتی حملے کو ناکام بنایا اور 2 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، اس پر فضائیہ کا کردار قابل تحسین ہے۔ بی جے پی کو پاکستان سے مذاکرات میں کانگریس بہت تنگ کر کے رکھے گی۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مسئلہ کشمیر کانگریس کا پیدا کردہ ہے اور اسی نے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے دیا۔ مودی الیکشن مہم کے دوران واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو جائے، وہاں پر بھارتی جائیداد خرید کر آباد ہو سکیں اور اس طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں شرح آبادی ہی تبدیل کر دی جائے۔ بی جے پی کا بہت بڑا حصہ جو بی جے پی پر اثر رکھتا ہے اس طریقہ کا حامی ہے۔ پاکستان مذاکرات کے لیے تیار رہے، مگر اس کو تمام معاملات میں بہت مہارت، چوکس رہنے اور اپنے مقاصد کو واضح انداز میں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بھارت کی صورتحال پر نظر رکھے، مگر اس کے لیے پوری طرح تیار اور ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے۔